اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو رہا ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہاری جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہو تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بے شک یا اللہ، لوگوں کو کبھی میرے دل پر باری مت ہونے دینا۔ یا اللہ، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دینا جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے دل کی انکہی دعاؤں کو۔ یا اللہ، جن چیزوں اور لوگوں کی چاہ میرے حق میں بہتر نہ ہو انہیں میرے دل سے نکال دے۔ یا اللہ، مجھے ان راستوں سے بچانا جن کی کوئی منزل نہ ہو۔ یا اللہ، مجھے ان راستوں کا مسافر بنانا جن سے تو راضی ہوا۔ یا اللہ، مجھے اس منزل کا مسافر نہ بنانا جن پر مسافر بھٹک گئے، جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ آمین۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اس نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور پتہ ہے مشکل میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب تم اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ تمہیں اس حد سے زیادہ کبھی غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بلکہ حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زمینی رشتے دور ہو رہے ہیں، آسمانی محبت ہم قدم ہے، یہی سوچ کے بس مسکرائے جا رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے ہونے کا یقین کیے جا رہے ہیں۔ وسوسے دل میں ابھرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں چن لے تو ہم خود کو ساتویں آسمان پر پا رہے ہیں۔ مقدر بدلنے میں تو وقت نہیں لگتا، بس ہم اس کے معجزوں کا انتظار کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں خدا تو دل میں بستا ہے، ہم لیکن پھر بھی اسے دور کہیں آسمان میں ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہم اس کی اسی محبت پر قربان ہوئے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے، بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے، منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ تیرے در پہ دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے، یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں۔
دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔